بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ مولانا مودودی کی نثر کی ادبی خوبیاں کیا ہیں۔ بالخصوص جب میں پردہ پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا مودودی نے شاعری کی ہے۔ اسی طرح تجدید و احیاء دین، ایسا لگتا ہے کہ مولانا مودودی نے ایک سانس میں لکھی، اور بہت ممکن ہے وہ کوئی 120 صفحات کی کتاب ہے، بہت ممکن ہے کہ مولانا نے کہ ایک رات میں یا 2 رات میں یہ پورے 120 صفحات لکھے ہوں۔ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس میں جو ادبی رنگ ہے اور جو روانی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طویل نظم ہے جس میں خیالات کا ایک تسلسل ہے، ایک دریا ہے جو بہتا جا رہا ہے۔ تو پروفیسر خورشید احمد صاحب نے بہت پہلے ایک کتاب مرتب کی تھی ادبیات مودودی کے نام سے، تو جو صاحبان ذوق ہیں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ترجمہ قرآن کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے تفہیم القرآن اور تدبر قرآن کے تراجم کا تقابلی جائزہ لیا۔ تو میں ایک عبارت پڑھتا تھا، ایک آیت پڑھتا تھا، میرے سامنے جو ہمارے ساتھی عالم دین تھے وہ اصلاحی صاحب کا ترجمہ پڑھتے تھے، میں مولانا مودودی کا ترجمہ پڑھتا تھا اور ہم آیت پڑھتے تھے۔ تقریباً 15 پارے ہم نے اس طرح دورہ کیا اور دیکھا کہ کس نے کیا ترجمہ کیا اور کس کا ترجمہ متن سے اور متن کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔ تو محسوس یہی ہوا کہ کہیں مولانا اصلاحی بازی لے گئے ہیں اور کہیں مولانا مودودی۔ لیکن بعض اوقات اصلاحی صاحب کرتے یہ ہیں کہ یا تو وہ فارسی کے بہت ہی ادق الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ ہندی کے ایسے غیر مانوس الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ الحفیظ و الامان۔ اس کی برخلاف اس طرح کی چیزیں مولانا مودودی کے پاس بہت کم ہے۔ مولانا مودودی کی زبان دلی کی ٹکسالی زبان ہے، رواں زبان ہے۔ اور ایک اور میں بات بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان عربی زبان میں حرف تحقیق ہے، یعنی کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے اور زور دینے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں انڈیڈ، تو انسان خسارے میں ہے۔ تو ان کا ترجمہ مولانا نے ایک لفظ سے نہیں کیا، اور ان کے ترجمے کیے ہیں مولانا مودودی نے کوئی 20 سے زیادہ۔ بہت پہلے میں نے ایک مضمون مولانا مودودی پر لکھا تھا اور وہ الگ سے کتابی شکل میں بھی شائع ہوا اور ترجمان میں بھی چھپا تھا۔ میں نے اس کی مثالیں دی تھیں کہ مولانا نے ان کے کتنے ترجمے کیے۔ اب یہ جو واو ہے، واو، تو یہ تو عام طور پر واو کے 2-3 ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اور کیا جاتا ہے، یا پھر قسم کے لیے آتا ہے۔ تو مولانا مودودی نے اس کے بھی تقریباً 20 مختلف ترجمے کیے۔ وہ سیاق و سباق کو اپنے سامنے رکھ کر ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اشارے میں نے اس مضمون میں کیے ہیں، جیسے کلو وشربو کا مولانا مودودی نے ترجمہ کیا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ تو یہاں کلو وشربو عربی میں تو واو استعمال ہوا ہے، مولانا نے اس واو کو
बामहरा बनाने के लिए उस वाव का तर्जुमा निकाल दिए। खाओ और पियो नहीं कहा, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। इसी तरह वो मफहूम का तर्जुमा करते हैं, मफहूम का तर्जुमा करते हैं। देखिए सूरतुन नूर में जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, तो वहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसबतुम मिनकुम, उसबतुम मिनकुम। जो लोग ये बहतान घड़ कर ले आए हैं वो तुम्हारे अंदर का ही एक उसबा है, उसबा। तो यानी अरबी ज़बान में उसबा यानी कई मानों में इस्तेमाल होता है, ग्रुप, ग्रोह, जमाअत। लेकिन देखिए अब ये चूंकि मुनाफिकीन का जिक्र है और वो भी किस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर, मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन पर। माँ मौदूद ने इसका तर्जुमा किया है ये तुम्हारे अंदर का ही एक टोला है। अब जो अल्फाज की बारीकियों को और उसकी नज़ाकतों को समझते हैं कि जमाअत का लफ्ज़ हमेशा काबिल एहतराम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ग्रोह का लफ्ज़ कभी मुस्बत और कभी मनफी मानी में इस्तेमाल होता है। लेकिन टोला, टोला का जो लफ्ज़ है, देखिए यानी वो माहिर साहब ने कहा ना कि तेरी तर्ज निगारिश पर ज़बान नाज फरमाया, वो बिल्कुल सही कहा माहिर साहब ने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो मज़ा आता है कि, लेकिन देखिए हम लोग अक्सर गुलू करते हैं और मौलाना मौदूदी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ। ज़ाहिर है कि मौलाना मौदूदी जैसी शख्सियात यानी सदियों में पैदा होती हैं, जो हम जहती हों और बहुत ज़्यादा ज़हीन, अल्लाह की तरफ से ख़ास इनाम और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले आदमी। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ अमीन अहसन इस्लाही मरहूम के बारे में कि मौलाना अमीन अहसन इस्लाही ज़हीन तो बहुत थे, लेकिन ज़हीन लोगों का ये मसला होता है कि वो मेहनत ज़्यादा नहीं करते। अब देखिए तदब्बुर की 9 जिल्दें हैं, उसमें आपको हवाले नहीं मिलेंगे हदीस के, वैसे भी हदीस में वो बहुत कमज़ोर है और फ़िक़ही किताबों के हवाले नहीं मिलेंगे, लुगात के हवाले नहीं मिलेंगे। अब वो कहते हैं हम कहीं पहले लिख आए हैं, क्रॉस रेफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। और एक हदीस में आता है यानी पूरी किताब में 9 जिल्दों में 40 हदीसें आई। तो ये चीज़ है उनके अंदर कि हवालों की और सनद की, और जो कुछ इस्लाही साहब ने लिखा है हाफिज़े की मदद से लिखा है। हाफिज़ा बहुत अच्छा था उनका, हालांकि दरमियान में कई साल वो कोमा में रहे और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। उसके बाद फिर दोबारा तफसीर लिखनी शुरू की, महज अपनी याददाश्त की बुनियाद पर। मौलाना मौदूदी जहाँ ज़हीन है वहाँ मेहनती भी है, खूब मेहनत करते हैं और किसी मज़मून को हाथ लगाते हैं उसका पूरा हक़ अदा करते हैं। जब सूरतुल हदीद की तफसीर वो लिख रहे थे रहबानियत के बारे में, अल्लाह ताला ने कहा कि इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, कि तो 3 महीने तक मौलाना ने कलम नहीं उठाया, मुताला करते रहे, मुताला करते रहे, नोट्स लेते रहे और फिर जब लिखा तो लाजवाब लिखा। और ऐसा लगता है कि एक अल्लाह की तरफ से ख़ास इनाम हुआ था उन पर।
دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، میں نے عیسائیت میں رہبانیت کے آغاز کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور کچھ نوٹس لینے شروع کیے، اور جب میں نے 250 عیسوی سے لے کر تقریباً 700 عیسوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے کچھ بعد تک مختلف عیسائی راہبوں کے بارے میں مواد جمع کر لیا، اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ مولا مودودی کو پڑھا، جو کچھ انہوں نے سورۃ الحدید کی تفسیر میں لکھا ہے، تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ یعنی میں نے اتنی ساری محنت کی اور اتنے لوگوں کے بارے میں نے مواد جمع کیا، لیکن بہرحال وہ بہت عظیم ہے، اور مجھے خفت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ وہ کتنی محنت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر کتنا خاص کرم تھا۔ دیکھیے یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولا مودودی بہت بڑے ہیں، لیکن بہرحال وہ انسان تھے اور ان سے بلا شبہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ مولانا مودودی کے ناقدین بھی انسان تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے ان پر نقد کی ہے اور فلاں نے جو ہے لکھا ہے تو نقد کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان کی آنکھ سے مولانا مودودی کو کیوں دیکھا جائے، مولانا مودودی کی آنکھ سے کیوں نہ دیکھا جائے؟ تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہم لوگ اشخاص سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ فرقے سے اور مسلک سے مرعوب ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ناموں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل پیمانہ قرآن اور حدیث ہے، صحیح احادیث، ثابت شدہ احادیث۔ تو اصل معیار وہ ہے، اس معیار پر جانچا اور پرکھا جانا چاہیے۔ تو جو یہ چیز اپنے ذہن میں صاف نہیں رکھتے، پھر وہ اپنی مسلکی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب مسلکی آنکھ سے جب دیکھا جاتا ہے تو اپنے لوگوں میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اور دوسروں میں عیب ہی عیب نظر آتا ہے۔ تو مولانا کی زبان بہت ہی صاف ستھری ہے، اور یعنی بعض جگہ جو ہے ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں، اور بے ساختہ ہماری زبان سے داد نکل جاتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ جیسے اب دیکھیے یہودیوں کے بارے میں وہاں آیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ وہ جو تحریف کر رہے تھے تورات میں اور حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا رہے تھے، وہ ساری داستان اور ان کے خلاف فرد جرم قرآن میں بیان ہوا۔ اس کے بعد کہا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے مولانا مودودی تعملون کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یعنی یہ جو تعملون کا ترجمہ جو ہے وہ کرتوت کر رہے ہیں، تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ مولانا لفظ کو نہیں مفہوم کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت بڑی ذہانت ان کے اندر ہے۔ ایک لطیفہ سناتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے اور صاحبان الہند کہلاتے تھے، مولانا مودودی کے سخت ناقدین اور مخالفین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مولانا احمد سعید دہلوی
تو یہ جو سورۃ الرحمن کی آیت ہے، کل یوم ہوا فی شان، تو اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہر روز اس کو ایک نیا دھندا ہے۔ جب مولانا مودودی کا ترجمہ آیا تو مولانا مودودی کے مخالف مولانا احمد سعید دہلوی، جو صاحبان الہند کہلاتے تھے، انہوں نے کہا ظالم بازی لے گیا، ظالم بازی لے گیا۔ اور مولانا مودودی نے کل یوم ہوا فی شان کا ترجمہ کیا ہے ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے۔ اور یوم کا ترجمہ آن جو کیا ہے، کیا کہنے جناب، کیا کہنے، کیونکہ یوم کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یوم کا مطلب صرف دن نہیں ہوتا، اور کیا کہنے، تو بہت ساری ان کے اندر خوبیاں جمع تھیں، اور یہ سب اللہ کا کرم ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو۔ ذہانت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، محنت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دین کی تجدید کا کام لینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ تو اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ۔ اور وہ جو بات کہی گئی ہے ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا الآیات لعلکم تعقلون، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اس حقیقت میں ان لوگوں کے لیے دلیلیں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے لوگ ہر دور میں پیدا کرتا رہا ہے، اور اس امت کے اندر بڑے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مولانا مودودی بھی ان میں سے تھے، وہ معصوم نہیں تھے، ان کے ناقدین بھی معصوم نہیں ہیں۔ ہمیں مولانا مودودی سے بہت محبت ہے، لیکن ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، ہر خاص و عام سن لے کہ مولانا مودودی سے زیادہ محبت ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس سے بھی زیادہ محبت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔